مسلسل جو ہے یہ ظلم جبر فسطائیت کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو جو رویہ رہا ہے بینگ گورنمنٹ آفیشلز آف خیبر پختونخوا، چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا، تو یہ پوری دنیا کو ہم نے دکھایا کہ ان کی ذہنی پستی کی حالت کیا ہے۔ یہ امرانہ سوچ کے مالک، بادشاہت کی شوقین، اقتدار کے شوقین، ان کو نہ یہ فکر ہے کہ اس سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کتنی نفرت پیدا ہوگی، ان حرکات سے باقی صوبوں کے لوگوں میں ان کے لیے کتنی نفرت پیدا ہوگی۔ ان کا اس لیے فکر نہیں کرتے کیونکہ یہ عوامی نمائندے ہیں ہی نہیں، جعلی طریقے سے آتے ہیں، کوئی 10,000 ووٹ لے کر، کوئی 5,000 ووٹ لے کر تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی 17 سیٹوں سے، کوئی 15 سیٹوں سے تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی یہ فکر پھر کرے کیوں؟ لیکن اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ میں آ رہا تھا 2 دفعہ۔ پہلی دفعہ میں نے ان کو کال کے ذریعے میرے سٹاف نے آگاہ کیا کہ ہم حسان نیازی صاحب کے گھر جانا چاہ رہے ہیں، ان کی فیملی سے اظہاری یکجہتی کے لیے، عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر جانا چاہ رہے ہیں، ان سے اظہاری یکجہتی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ہمیں ریٹرن میں دیں، کہ مطلب ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہ ریٹرن میں بھی نہیں دے رہے تھے۔ ہمارا کل کا پروگرام تھا ان کے گھر جانے کا، بہرحال رات تک ہم انتظار کرتے رہے، انہوں نے اجازت نہیں دی، پھر انہوں نے ریٹرن بھی نہیں دیا۔ صبح میں گیا، وہاں پر مجھے روکا، تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے پھر انتظار کیا کہ ان میں تھوڑی غیرت جاگے گی، ہمیں جانے دیں گے، لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا۔ پھر نورین آپا نے کہا کہ میں وہاں پر آتی ہوں، آپ وہاں ٹھہریں، اگر آپ کو نہیں چھوڑ رہے تو میں آپ سے وہاں ملنے آتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ نہ آئیں، اور میں کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال پھر یہاں پر ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کا گھر ہے، یہاں پر وہ آئیں اور یہاں پر ہماری ملاقات ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور اس سے جو ہے میرے خیال میں نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ سر آپ کے اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے آپ 24 گھنٹے کے معمول پہ کہیں جا رہے ہیں، آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، رات کو آپ وہاں پر ہوتے ہیں اندرون میں، پھر صبح کہیں اور، یہ خان صاحب نے بڑی ذمہ داری نہیں ڈال دی آپ کے اوپر؟ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، کبھی نورین آپا تو کبھی اندرون، جس طرح سے آپ نے اسپیڈ موومنٹ دکھا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ڈل گئی ہے؟ نہیں جی، ذمہ داری جب میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اعتماد کیا ہے تو انشاءاللہ میں اپنا 100% دوں گا، جتنی میری استطاعت ہے اس سے زیادہ دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے اعتماد کو ٹیس کسی صورت نہیں پہنچاؤں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر یہ بوجھ میرے کندھوں پر آیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے نورین خان نیازی بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں؟ میم آپ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جس طرح کی فسطائیت لاہور میں دیکھی جا رہی ہے، کہیں پر بھی اتنی فسطائیت نہیں ہے، لوگوں کو 1,000 سے زیادہ کارکن گرفتار ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، سی ایم کے اسکواڈ کو مارا جا رہا ہے، اور بہت جگہوں پر ہم نے جو ہے غلط چیزیں بھی رپورٹ کی ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کس طرح کی فسطائیت نظام میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں؟ مجھے تو میں اس پہ حیران نہیں ہوں، کیونکہ جو ظلم تب سے چلا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی ہے، نہ یہ عورت دیکھتے ہیں، نہ بچہ دیکھتے ہیں، نہ بوڑھا دیکھتے ہیں، نہ کسی کا گھر دیکھتے ہیں۔ میرے گھر کے اندر گھسے، میرے جاننے والوں کے گھروں میں گھسے، نہ عورت کی عزت چھوڑی، نہ تو یہ، اور میں تو دیکھیں، میں یہی ان سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ میں ماں ہوں، میرا بیٹا 2.5 سال سے جیل میں ہے، اور ابھی تک کوئی قصور نہیں بتایا کہ کس چیز کی سزا ہے۔ سزا دے دی ہے، ان کو نہیں پتا دی کس وجہ سے ہے، کوئی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور ملٹری کیا ہے، ملٹری بھی پاکستان کی ملٹری ہے، ان کو ہمارے سے رابطہ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ وہ جیل میں ہے، نہ ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، نہ رائٹ آف بیل ہے۔ اب وہ جیل میں پڑے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو ہم تو اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں، اور میں تو ان کو یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا میرا تو سوچتی ہوں جتنی ہم مزاحمت کر سکیں ہم کریں، ہم اس کا مقابلہ کریں، ورنہ یہ ظلم ختم نہیں ہوگا۔ اس کو ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ظالم تو ڈرپوک بھی ہوتا ہے، ظالم ڈرتا بھی ہے، کیونکہ ظالم کو پتہ ہے اس کے اوپر واپس آئے گا یہ سب کچھ۔ تو سب کو چاہیے اب اس کا مقابلہ کریں، ان سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ہمیں کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوفزدہ ہیں تبھی یہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ میرے گھر آ جاتے تو ان کا کیا ہو جانا تھا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال یہ سو بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف اتنا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اب لوگ کیا کریں گے۔
जब जुल्म किया तो इनके साथ तो इनका तो बहुत बुरा अंजाम होगा इंशाल्लाह। सीएम साहब, अभी हाल ही में जैसा कि आपको पता है हम 2 सहाफ़ी गिरफ्तार हुए यहाँ, और हमारा गाय बगाए टाकरा होता रहा टीएलपी के लोगों के साथ। वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत से पैगामात भी भेजे हैं, उनकी लीडरशिप से हमारी बात हुई, वो भी कहते हैं कि हम सीएम केपीके की तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने आगे कदम बढ़ाना है और हमने भी उनके साथ चलना है। तो क्या पैगाम है, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, और इस सारे मंजरनामे पे ओवरऑल क्या कमेंट्री करना चाहते हैं सर? देखिए जी, 26 नवंबर को जब रियासत ने अंधाधुंध फायरिंग की, जी, हमारे लोगों को शहीद किया, हमारे लोगों को जख्मी किया, फिर हमें अपने शहदा नहीं दे रहे थे। हम बार बार जो है उनको कह रहे थे कि देख हम उनके कफन दफन का बंदोबस्त करें, लेकिन जब तक उनसे स्टाम्प पेपर नहीं लिखवाए गए, वो नहीं दिए गए, तो हम उस वक्त ये कह रहे थे कि ये लोग जो है अभी इनके हाथ खून से रंगे गए हैं, ये अभी आदी हो चुके हैं इस चीज के। अगर आप लोग पूरा पाकिस्तान चाहे जिस भी पार्टी का है वो इस चीज पर नहीं बोलेगा और इसको मजाक समझेगा तो कल इन पर आएगी। अभी टीएलपी जैसी मुनज़्ज़िम पार्टी जो है वो हमें कम देखने को मिलती है। उनके साथ मुरीदके में जो हुआ, उनके शहीद किए गए, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। तो अभी उस पर अगर हम चुप हुए तो फिर कल को किसी और का नंबर होगा। आज जो हुकूमत में है कल को अपोजिशन में होंगे, फिर इनका नंबर होगा। जिस तरह आपको आगा शेख सरवर को उठाया गया, इससे पहले जब इमरान रियाज भाई को, शहीद अरशद शरीफ साहब को, हमारे जो बाकी सहाफ़ी हैं, साबिर शाकिर साहब, अयाज़मीर साहब, समी इब्राहिम साहब और बाकी जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जब उनको उठा रहे थे हम यही कह रहे थे कि आग इनके घर को लगी है तो ये आग आहिस्ता आहिस्ता आपके घरों तक पहुंचेगी। तो उन पर कोई नहीं बोला आज आप लोगों की बारी है, आप पर कोई नहीं बोलेगा कल को किसी और की बारी होगी। तो इस मुसलसल जो है ये जुल्म, जबर, फस्तायत कर रहे हैं, और हमारे साथ तो जो रवैया रहा है बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो ये पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि इनकी जहनी पस्ती की हालत क्या है। ये अमराना सोच के मालिक, बादशाहत की शौकीन, इक़्तिदार के शौकीन, इनको ना ये फिक्र है कि इससे जो है लोगों के दिलों में इनके लिए कितनी नफरत पैदा होगी, इन हरकत से बाकी सूबों के लोगों में इनके लिए कितनी नफरत पैदा होगी। इनका इसलिए फिक्र नहीं करते क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं ही नहीं, जाली तरीके से आते हैं। कोई 10,000 वोट लेकर, कोई 5,000 वोट लेकर तख्त पर बिठा दिया जाता है, कोई 17 सीटों से, कोई 15 सीटों से तख्त पर बिठा दिया जाता है। तो इन चीज़ों की ये फिक्र फिर करे क्यों? लेकिन इससे नफरतें बढ़ती हैं। मैं आ रहा था 2 दफ़ा। पहली दफ़ा मैंने इनको कॉल के ज़रिए मेरे स्टाफ ने आगाह किया कि हम हसन नियाजी साहब के घर जाना चाह रहे हैं, उनकी फैमिली से इजहारी यकजहती के लिए। उमर सरफराज चीमा साहब के घर जाना चाह रहे हैं, उनसे इजहारी यकजहती के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है। फिर मैंने कहा कि हमें रिटर्न में दें, कि मतलब हम वहाँ नहीं जा सकते। वो रिटर्न में भी नहीं दे रहे थे। हमारा कल का प्रोग्राम था इनके घर जाने का। बहरहाल रात तक हम इंतज़ार करते रहे, उन्होंने इजाज़त नहीं दी, फिर इन्होंने रिटर्न भी नहीं दिया। सुबह मैं गया, वहाँ पर मुझे रोका, तकरीबन आधा घंटा हमने फिर इंतज़ार किया कि इनमें थोड़ी गैरत जागेगी, हमें जाने देंगे, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर नूरीना अपा ने कहा कि मैं वहाँ पर आती हूँ, आप वहाँ ठहरें, अगर आपको नहीं छोड़ रहे तो मैं आपसे वहाँ मिलने आती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप ना आएँ, मैं कोशिश करता हूँ। बहरहाल फिर यहाँ पर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनका घर है, यहाँ पर वो आई और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और इससे जो है मेरे ख्याल में नफरतें मजीद बढ़ेंगी। सर आपके इस वक्त हमने देखा है कि जिस तरह से आप 24 घंटे के मामूल पे कहीं जा रहे हैं, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, रात को आप वहां पर होते हैं अंदरून में, फिर सुबह कहीं और। ये खान साहब ने बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल दी आपके ऊपर, इसको आप समझते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, कभी नौरीना आपा तो कभी अंदरून, जिस तरह से आपने स्पीड मोमेंट दिखा है, तो क्या समझते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी डल गई है? नहीं जी, जिम्मेदारी जब मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने एतमाद किया है तो इंशाल्लाह मैं अपना 100% दूंगा, जितनी मेरी इस्तात है उससे ज़्यादा दूंगा इंशाल्लाह ताला।
اور اس کے اعتماد کو ٹیس کسی صورت نہیں پہنچاؤں گا. باقی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر یہ بوجھ میرے کندھوں پر آیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے گا انشاءاللہ. کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے نورین خان نیازی بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں. میم آپ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جس طرح کی فسادیت لاہور میں دیکھی جا رہی ہے کہیں پر بھی اتنی فسادیت نہیں ہے. لوگوں کو 1000 سے زیادہ کارکن گرفتار ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, سی ایم کے اسکواڈ کو مارا جا رہا ہے اور بہت جگہوں پر ہم نے جو ہے غلط چیزیں بھی رپورٹ کی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کس طرح کی فسادیت نظام میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں؟ مجھے تو کوئی میں اس پہ حیران نہیں ہوں کیونکہ جو ظلم تب سے چلا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی ہے. نہ یہ عورت دیکھتے ہیں, نہ بچہ دیکھتے ہیں, نہ بوڑھا دیکھتے ہیں, نہ کسی کا گھر دیکھتے ہیں. میرے گھر کے اندر گھسے, میرے جاننے والوں کے گھروں میں گھسے, نہ عورت کی عزت چھوڑی نہ تو یہ. اور میں تو دیکھے میں یہی ان سے کہہ رہی تھی, میں نے کہا کہ میں ماں ہوں, میرا بیٹا 2.5 سال سے جیل میں ہے اور ابھی تک کوئی قصور نہیں بتایا کہ کس چیز کی سزا ہے. سزا دے دی ہے, ان کو نہیں پتا دی کس وجہ سے ہے, کوئی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. اور ملٹری کیا ہے, ملٹری بھی پاکستان کی ملٹری ہے, ان کو ہمارے سے رابطہ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. وہ جیل میں ہے, نہ ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے, نہ رائٹ آف بیل ہے. اب وہ جیل میں پڑے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. تو ہم تو اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں, اور میں تو ان کو یہی کہہ رہی تھی, میں نے کہا میرا تو سوچتی ہوں جتنی ہم مزاحمت کر سکیں ہم کریں, ہم اس کا مقابلہ کریں, ورنہ یہ ظلم ختم نہیں ہوگا. اس کو ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو دیکھیں ظالم تو ڈرپوک بھی ہوتا ہے, ظالم ڈرتا بھی ہے کیونکہ ظالم کو پتہ ہے اس کے اوپر واپس آئے گا یہ سب کچھ. تو سب کو چاہیے اب اس کا مقابلہ کریں. ان سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ہمیں کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خوف زدہ ہیں تبھی یہ کر رہے ہیں, ورنہ یہ میرے گھر آ جاتے تو ان کا کیا ہو جانا تھا, کچھ بھی نہیں. لیکن یہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. میرا نہیں خیال یہ سو بھی سکتے ہیں کیونکہ ان کو خوف اتنا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اب لوگ کیا کریں گے. جب ظلم کیا تو ان کے ساتھ تو ان کا تو بہت برا انجام ہوئے گا انشاءاللہ. سی ایم صاحب, ابھی حال ہی میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم 2 صحافی گرفتار ہوئے یہاں, اور ہمارا گائے بغیر ٹاکرا ہوتا رہا TLP کے لوگوں کے ساتھ. وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے بہت سے پیغامات بھی بھیجے ہیں, ان کی لیڈرشپ سے ہماری بات ہوئی, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم CM KPK کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آگے قدم بڑھانا ہے اور ہم نے بھی ان کے ساتھ چلنا ہے. تو کیا پیغام ہے, آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس سارے منظرنامے پہ اوور آل کیا کمنٹری کرنا چاہتے ہیں سر؟ دیکھیں جی, 26 نومبر کو جب ریاست نے اندھا دھند فائرنگ کی, جی, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, ہمارے لوگوں کو زخمی کیا, اور ہمیں اپنے شہداء نہیں دے رہے تھے. ہم بار بار جو ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھ ہم ان کے کفن دفن کا بندوبست کریں, لیکن جب تک ان سے اسٹامپ پیپر نہیں لکھوائے گئے وہ نہیں دیے گئے. تو ہم اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں ابھی ان کے ہاتھ خون سے رنگے گئے ہیں, یہ ابھی عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے. اگر آپ لوگ پورا پاکستان چاہے جس بھی پارٹی کا ہے وہ اس چیز پر نہیں بولے گا اور اس کو مذاق سمجھے گا تو کل ان پر آئے گی. ابھی TLP جیسی منظم پارٹی جو ہے وہ ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں. ان کے ساتھ مریدکے میں جو ہوا, ان کے شہید کیے گئے, لیکن کسی نے رپورٹ نہیں کیا. تو ابھی اس پر اگر ہم چپ ہوئے تو پھر کل کو کسی اور کا نمبر ہوگا. آج جو حکومت میں ہے کل کو اپوزیشن میں ہوں گے, پھر ان کا نمبر ہوگا. جس طرح آپ کو آغا شیخ سرور کو اٹھایا گیا, اس سے پہلے جب عمران ریاض بھائی کو, شہید ارشد شریف صاحب کو, ہمارے جو باقی صحافی ہیں صابر شاکر صاحب, ایاز میر صاحب, سمیع ابراہیم صاحب اور باقی جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں اور بڑے بڑے صحافی ہیں, جب ان کو اٹھا رہے تھے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آگ ان کے گھر کو لگی ہے تو یہ آگ آہستہ آہستہ آپ کے گھروں تک پہنچے گی. تو ان پر کوئی نہیں بولا آج آپ لوگوں کی باری ہے, آپ پر کوئی نہیں بولے گا کل کو کسی اور کی باری ہوگی. تو اس